بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی ان الاجماع فی مصطلح الخاصہ بل العامہ الذین هم الاصل لہ وهو الاصل لہم ہوا اتفاق جمیع العلماء فی عصر۔ پوری توجہ آقا جان فرمانا مہربانی کر کے۔ بات یہ تھی کہ آیا اجماع منقول بخبر الواحد ظنون خاصہ میں سے ہے؟ آیا اجماع منقول بخبر الواحد تنہا حجت ہے یا حجت نہیں؟ جو لوگ اس کی حجیت کے قائل تھے انہوں نے کہا تھا کہ خبر واحد کی حجیت اور اجماع منقول بخبر واحد کی حجیت کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ شیخ اعظم نے آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کہ جو چیز ہمارے نزدیک ہماری رائے میں قوی ہے وہ ہے کہ نہ حجیت اجماع اور حجیت خبر واحد کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ ان کی عبارت یہاں سے چلی تھی وَتَوْضِیحُ ذَلِکَ کہ ہم اس عدم ملازمہ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت یحصل بتقدیم امرین، یہ بات تھی۔ امر اول میں پوری توجہ شیخ اعظم نے یہ ثابت کیا کہ جو ادلہ، توجہ فرمانا میرے جان، جو ادلہ خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں وہ خبر واحد حصی کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جبکہ اجماع یہ حصی نہیں خبر المعصوم بلکہ حدسی ہے۔ خوب بحث آئے گی۔ آج امر ثانی میں یہ بیان شروع کر رہے ہیں، پوری توجہ آقا مہربانی فرمانا۔ آسان سی بات ہے لیکن تھوڑی سی انشاءاللہ لمبی ہوگی، کئی دن چلے گی، تفصیل لمبی۔ وہ یہ ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اجماع کہتے کسے ہیں۔ آج کا ہمارا درس صرف اسی ایک سوال کے جواب پر مشتمل ہوگا کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اجماع کی اقسام پڑھیں گے، اجماع دخولی، لطفی، حدسی، تقریری وغیرہ، انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا۔ آج جو ہماری بحث ہوگی وہ ایک سوال کا جواب ہے کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ لغوی معنی اجماع کا العزم علی الشیء یہ بھی ہے، لغتاً اجماع یعنی اتفاق کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصطلاح علماء میں ہر اتفاق کو نہیں کہتے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ایک اتفاق خاص کو کہتے ہیں۔ وہ خاص کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ پوری توجہ۔ یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی ابھی پڑھتے ہیں۔ درمیان میں ایک سوال آپ خود فرض کر لیں، اس کا جواب شیخ اعظم نے دیا ہے، آدھی سطر میں لطف آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ اجماع آیا کہاں سے؟ یعنی ادلہ میں بطور دلیل جو اجماع کا ذکر ہوتا ہے، قرآن دلیل ہے حکم شرعی کے استنباط پر، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ سنت دلیل ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ عقل دلیل ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ اجماع کہاں سے آ گیا؟ بہت مزیدار بات۔ شیخ اعظم نے ایک لفظ کہا ہے، اگر آپ توجہ دیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ وہ ہے ہم الاصل لہ هو الاصل لہم۔
ہم الاصل لہ، هو الاصل لہم. بہت بڑی بات ہے شیخ عالم کی، اگر کوئی اشارہ سمجھے تو لطف آئے گا. وہ کیا؟ انہوں نے شروع بات کہاں سے کی کہ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا خاصہ کی اصطلاح میں، یعنی علماء امامیہ کے نزدیک. پھر آگے فرمایا نہ امامیہ بل العامہ، بلکہ عامہ کے نزدیک اجماع کسے کہتے ہیں؟ درمیان میں آدھی سطر سے بھی کم بنتی ہے، ایک جملہ کہہ گئے بلکہ دو جملے ہیں بہت بڑے. کون سی؟ الذین هم الاصل لہ، هو الاصل لہم. دو جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ اشارہ کیا شیخ آدم نے بہت بڑی بات کی طرف. فرماتے ہیں ہم الاصل لا، یہ جو اجماع کی اصطلاح ہے یہ ہماری نہیں. ہم الاصل لا، یہ اصطلاح ادھر سے آئی تھی. لفظ اجماع یہ جو اصطلاح ہے اس کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی. نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہم نے اس کو بطور دلیل نہیں لیا. ہم الاصل لا، یہ عامہ اہل سنت حضرات ہیں جنہوں نے اجماع نامی ایک چیز کی ایک اصطلاح کا ذکر کیا. یہ تو ایک بات ہوگی نا. آیا کہاں سے؟ ادھر سے. پھر ایک اور جملہ جو اگلا ہے نا وہ اس سے مزیدار ہے. کیا؟ هو الاصل لہم، ان کے سارے مذہب کا دار و مدار ہی اسی اجماع پر ہے. بہت لطف آیا اس کی مطالعے کے دوران. ہوا سے مراد آپ کہیں گے اجماع، کہ یہی اجماع ہے الاصل لہم، جو ان کی ساری جو بلڈنگ ہے ان کے بنیاد مذہب کی نظریے کی، وہ ساری کی بنیاد ہی اسی پر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کے پاس امیر المومنین علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی خلیفہ رسول ہونے پر نہ کوئی کتاب سے دلیل موجود تھی اور نہ ہی کوئی سنت سے. نقطہ سمجھ آیا نا؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ لطف لینا ہے. انہوں نے لا تجتمع امتی علی خطئ، اس حدیث کو لیا، یا بعض کے روایات میں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس روایت کو لے کر ایک اجماع نامی دلیل قائم کی. ٹھیک ہے جی؟ جب یہ قائم کی تو پھر بذریعہ اجماع جناب ابو بکر صاحب کی خلافت کو ثابت کیا. تو ان سب کی بنیاد ہی هو الاصل لہم، ان کے سارے نظریے کی بنیاد ہی اسی اجماع پر ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ خوب. پھر توجہ، اجماع یہ اصطلاح ادھر سے آئی اور اسی اجماع پر ہی ان کے سارے مکتبہ فکر کا دار و مدار ہے. اجماع نکل جائے تو پھر ان کے پاس کچھ بچتا کہ کس طرح وہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف، کیونکہ شروع تو یہ وہاں سے ہوا نظریہ سارا سلسلہ. اچھا ہو گیا جی. اب ہم تعریفیں کرتے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھنی ہے، اہل سنت حضرات اجماع من حیث الاجماع کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ ایک دلیل مستقل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے کتاب دلیل ہے، جیسے سنت دلیل ہے، جیسے عقل دلیل ہے، اجماع بھی ایک دلیل مستقل ہے. توجہ فرما لیا جان. یہ ہو گئی ایک.
علماء امامیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر اجماع کو لاتے ہیں، ہم بھی اجماع میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہم اجماع میں معیار حجیت اجماع کی اجماعیت کو قرار نہیں دیتے۔ توجہ کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا اجماع جو کاشف قول معصوم ہو وہ حجت ہے، سمجھا گی؟ تو پس ہمارے نزدیک معیار حجیت کشفیت قول معصوم ہے، جبکہ ان کے نزدیک اجماع کی حجیت کا معیار اجماع من حیث بس اجماع ہو گیا، کاشف قول معصوم ہو یا نہ ہو ان کو فرق، وہ کہتے ہیں حجت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ، اجماع اس صورت میں حجت ہے کہ اگر وہ کاشف قول معصوم ہوگا، تو معیار حجیت ہمارے نزدیک اجماع میں اس کا کاشف قول معصوم ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پوری توجہ، یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں، 3-4 صفحے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ اگلی بات، علماء فرماتے ہیں اجماع کیا ہے؟ اجماع ہے اتفاق الکل فی اثر یا آثار، کہ ایک زمانے کے تمام علماء کا متفق ہونا۔ سمجھا کی بات کی؟ اگر بات ہو کل کی تو اس کا مطلب ہے امت مسلمہ کی تمام علماء کا ایک زمانے میں کسی بات پر متفق ہونا۔ تو یہاں دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اتفاق الکل ہو، اور ایک ہوں کہ ہوں بھی ایک زمانے کے۔ نقطہ سمجھا گیا؟ اچھا، جبکہ ہمارے نزدیک صرف اتفاق کافی نہیں، ایسا اتفاق جو کاشف قول بہت لطف ہے، کاشف قول معصوم ہو۔ اب یہاں پر انشاءاللہ آج کے اس ترجمے میں دوبارہ گزارش کروں گا، تو گویا اس میں ہم نے آج دو باتیں سمجھنی ہیں کہ کسی بھی اتفاق کو اجماع اصطلاحی کب کہا جا سکتا ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ اجماع حجت کب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اجماع ہونا اور بات ہے، اجماع کا حجت ہونا اور بات ہے۔ اجماع اور حجیت کے درمیان عام خاص من وجہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اصطلاحاً اجماع تو ہو لیکن حجت ہمارے نزدیک، ممکن ہے کہ وہ اتفاق حجت تو ہو لیکن اصطلاحاً اس کو اجماع نہ کہا جا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حجیت میں معیار کسی اور چیز کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار حجیت ہے اس اتفاق کا کاشف قول معصوم ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہو سکتا ہے کہ اصطلاحاً ایک زمانے کے سارے علماء متفق ہوں، لیکن اگر وہ کاشف قول معصوم نہیں تو اصطلاحاً بے شک اجماع ہو لیکن وہ حجت، اور ہو سکتا ہے کہ 5-6 علماء متفق ہوں۔ اب 5-6 علماء اگر متفق ہو گئے تو اصطلاحاً اجماع تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کا وہ اتفاق کاشف قول معصوم ہوا تو حجت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا بہت پیاری بات، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جہاں اجماع ہوگا حتماً وہ حجت بھی ہوگا۔ ایسا کیوں؟ کسی اتفاق کو اصطلاحاً اجماع کہنا، اجماع اصطلاحی، اس میں معیار کچھ اور ہے اور اس کی حجیت میں ہمارے نزدیک معیار کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہ بات ختم۔ اب باقی ساری باتیں ترجمے میں آ جائیں گی۔ آپ نے فقط یہ 2-3 سوال بنا لیں۔ نمبر 1،
اجماع کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو، یہ اجماع آیا کہاں سے؟ نمبر دو، اجماع میں معیار حجیت اہل سنت کے نزدیک کیا ہے اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اجماع اور حجیت کے درمیان آیا ملازمہ ہے یا ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کیا ہے؟ بس یہی نکات ہیں جو سمجھنے ہیں، اور خاص بات نہیں ہے، انشاءاللہ باتیں پھر آگے ہوں گی۔ الامر الثانی، توجہ آقا جان، پہلا امر اول اس میں تھا کہ وہ ادلہ جو خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں وہ فقط خبر واحد حسی کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں۔ آج ہے الامر الثانی، امر ثانی میں یہ ہے کہ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کب حجت ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پھر اس کی اقسام کتنی ہیں کہ ناقل اجماع جو ہے وہ کس اجماع کو، اجماع حدسی کا ناقل ہے، اجماع لطفی کا، دخولی کا، ان ساری باتیں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ان الاجماع، اب لغوی معنی لکھا، ان آپ خود کہہ دینا، الاجماع لغتاً العزم علی الشیء، یا الاجماع لغتاً الاتفاق، لیکن اصطلاح خاصہ میں جو اجماع کی تعریف ہے آگے فرماتے ہیں خاصہ سے مراد امامیہ، بل العامہ، بلکہ اہل سنت کے نزدیک، آگے آپ نے دیکھا نا بریکٹ میں لکھا ہے الذین هم الاصل لا، یہ اجماع کی اصطلاح کی اصل وہی ہیں، یعنی یہ لفظ اجماع جو آپ سنتے ہیں یہ آیا ہی ادھر سے ہے۔ اور اگلا جملہ بہت پیارا مجھے لگا، وہ ہے وَهُوَ الْأَصْلُ لَهُمْ، ان کے پورے مکتبہ فکر کی بنیاد ہی اسی اجماع پر ہے، جیسے میں نے وضاحت کر دی۔ خوب، بہرحال ان الاجماع فی مصطلح الخاصہ، علماء امامیہ کے نزدیک، خاصہ کے نزدیک، جب ایسے اصطلاح خاص میں لغوی معنی تو ہو گیا نا، اجماع کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجماع کا مطلب ہے اتفاق جمیع العلماء فی عصر، تمام علماء عصر کا، یعنی ایک زمانے میں جتنے علماء ہیں سب کا متفق ہونا کسی حکم پر، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ کما ینادی بذالک تعریفات کثیر من الفریقین، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عامہ بھی اور خاصہ بھی، ہر طرف سے اجماع کی جو تعریفیں ہیں ان سب کا نچوڑ یہی ہے۔ علماء امامیہ اور علماء عامہ نے جو اجماع کی تعریفیں کی ہیں ان کا نچوڑ یہی بنتا ہے کہ اتفاق و جمیل علماء فی عصر، ایک زمانے کے تمام علماء کا متفق ہونا۔ مثلا کالفت تہذیب، کتاب کا نام ہے تہذیب الوصول، علامہ ہلی کی تہذیب الوصول۔ علامہ ہلی یوں فرماتے ہیں الاجماع کیا ہے؟ ہوا اتفاق اہل الحل والعقد من امت محمد، ہر ایک کا نام، جس کو آپ اردو میں کہیں گے نا ہر ایرے غیرے کا اتفاق نہیں، جو صاحبان حل و عقد ہیں، مراد کیا؟ جو صاحبان نظر و فکر ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، علمی لوگ ہیں، ان کا کسی بات پر امت محمد سے، بات فقط شیعہ کی نہیں ہے، ان کا متفق ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اسی طرح وقال صاحب غایت البادی شارح المبادی، کتاب ہے غایت البادی فی شرح المبادی، لکھنے والے کا نام ہے محمد بن علی جرجانی، جو کہ علامہ ہلی کے شاگردوں میں سے ہیں، الذی هو احد علماء المعاصرین العلامہ۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں اجماع کی تعریف یہ ہے، توجہ، الاجماع فی اصطلاح فقہاء اہل البیت، شیعہ فقہا کی نظر میں اصطلاح میں اجماع کی تعریف ہے اتفاق و امت محمد، امت محمدی کا، فقط بات شیعہ کی نہیں ہو رہی، امت محمدیہ کا متفق ہونا علی وجہ، اس انداز میں کہ وہ اتفاق یشتمل علی قول
معصوم، وہ قول معصوم پر مشتمل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف کی۔ وقال فی المعالم، شیخ حسن بن زین الدین صاحب معالم الدین وہ یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاجتماع فی الاصطلاح، اجماع کا لغوی معنی تو میں نے بتا دیا، لیکن اصطلاح میں ہے اتفاق خاص، ایک خاص قسم کا اتفاق۔ وہ خاص سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتفاق من یعتبر قولہ من الامہ، بات شیعہ کی نہیں ہو رہی، امت محمدیہ کے وہ لوگ جن کا قول معتبر ہو۔ مراد کیا؟ صاحبان علم و فکر، ان سب کا کسی بات پر متفق ہو جانا۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ وَقَضَى غَيْرُهَا مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُصَرِّحَةِ بِذَلِكَ، اسی طرح فقط یہ نہیں، اور بھی بہت ساری عبارات علماء نے اس کی تصریح کی ہے اسی کی، فی تعریف الاجماع، جہاں وہ اجماع کی تعریف کرتے ہیں، وغیرہ من المقامات، یا جہاں بھی کسی فقہ میں یا اصول میں اجماع کو بطور دلیل لاتے ہیں تو وہاں ساتھ اجماع کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ مقصود سب کا یہی ہے۔ کما تراہم یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف من انقراض اثری، پوری توجہ، فرماتے آپ دیکھیں اگر علماء کہیں دعویٰ اجماع کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں عالم اس حکم کا مخالف ہے، توجہ، تو علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانہ اجماع کا ہے ہی نہیں، یعنی یہ اجماع ہے مثال کے طور پر سن 51 سے 100 تک کا، اور جس نے مخالفت کی ہے وہ سن 100 کے، مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ ایک زمانے کے علماء جب جمع ہوں تو وہ ہو اجماع۔ اگر اس زمانے سے ہٹ کر اگر کوئی مخالفت کرے بھی صحیح تو وہ اس کی اہمیت نہیں دیتے، وہ اس قبول نہیں کرتے۔ تو یہ دلیل ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے اتفاق امت فی عصرین۔ ٹھیک ہو گئے، ختم۔ اب اگلی بات توجہ کے ساتھ آگا، میں نے ابتدا میں گزارش کر دی کہ اہل سنت کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت ہے، ان کے نزدیک اجماع ہو گیا بس یہی حجت کے لیے کافی ہے، جبکہ علماء امامیہ کہتے ہیں کہ صرف اجماع حجت کے لیے کافی، اجماع تب حجت ہوگا کہ اگر وہ کاشف قول معصوم ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں امام علیہ السلام کی رائے بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آتے ہیں اپنی رائے پر، فرماتے ہیں ان ثم انہ لما کان وجہ حجیت الاجماع عند الامامیہ استعمالہ علی قول الامام علیہ السلام، علماء امامیہ کے نزدیک حجیت اجماع کی وجہ کیا ہے؟ اجماع کیوں حجت ہے؟ وہ اس لیے حجت ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قول امام علیہ السلام پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں نظریہ امام موجود ہوتا ہے، اس لیے حجت ہے، صرف اجماع ہونا کافی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پس جب یہ طے ہو گیا کہ امامیہ کے نزدیک اجماع کی حجیت کی علت اس کا قول معصوم پر مشتمل ہوتا ہے، تو قانت الحجیت دائرۃ مدار وجودہ علیہ السلام فی کل جماعت وہو احدہم، تو پس سارے اجماع کی حجیت کا سارا محور وہ بن جائے گا وجود امام علیہ السلام، کہ امام علیہ السلام جن لوگوں میں ہوں گے وہ حجت ہوگا۔ فرماتے ہیں آپ دیکھیں سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت کہی ہے کہ جب طے ہے کہ معیار ہے قول معصوم، معیار ہے امام علیہ، دیکھو نا آگا عبارت کے لفظ سننے تو لطف آئے گا۔ عبارت کیا ہے؟ اتفاق و جمیع علماء فی عصر، ایک زمانے کے تمام علماء کا متفق ہونا۔ امام سے بڑا عالم کسی زمانے میں کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک زمانے میں 1000 کیا لاکھ عالم بھی ہوں تو جو رئیس العلماء ہے وہ تو امام علیہ السلام ہوتے ہیں اس زمانے کے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب علماء کی بات آئے گی تو رئیس العلماء تو
وہ ہو گئے، شاباش۔ اب سید مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اذا کان علت کون الاجماع حجتاً کون الامام فیہم، کہ جب اجماع کی حجیت کی علت، وجہ، معیار اس کے حجت ہونے کا یہ ہے کہ امام ان میں موجود ہوں، تو سید مرتضیٰ فرماتے ہیں فکل جماعت، ہر وہ اتفاق، ہر وہ گروہ، کثرت او قلت، چاہے وہ زیادہ ہوں چاہے تھوڑے، پس جو لوگ بھی کان قول امام فی اقوالیا، کہ جن کے نظریات میں امام علیہ السلام کا قول موجود ہوگا، فاجماعها حجہ، ان کا وہ اجماع حجت ہے، وہ چاہے قلیل ہوں چاہے کثیر ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ خِلَافَ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ، ایک دو شخص کا اختلاف کرنا، اذا کان الامام احدہما، پوری توجہ، اگر ایک دو شخص مخالف ہے، لیکن اذا کان الامام احدہما، لیکن امام علیہ السلام بھی انہی مخالفین کے ساتھ ہوں، قطعاً، یعنی ہمیں علم ہو کہ امام ان کے ساتھ ہیں، ان تھوڑے افراد کے ساتھ، چاہے ہمیں اس کا تجویزاً یعنی ممکن ہو، قطع نہ ہو، احتمال ہو، تو فرماتے ہیں اگر امام کا ان ایک دو افراد جو مخالف ہیں ان کے ساتھ ہونے کا علم ہو یا احتمال ہو، یقتضی عدم الاعتداء، اعتداد بقول الباقین، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ باقیوں کے بات کی پرواہ نہ کی جائے چاہے وہ کثیر بھی، یعنی اگر قول امام کا قلیل کے ساتھ ہونے کا ہمیں علم ہو جائے یا ظن ہو جائے، تو فرماتے ہیں باقیوں کی قول کی پرواہ نہیں کریں گے چاہے وہ تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور سید مرتضیٰ فرماتے ہیں ان الاجماع بعد الخلاف کل مبتدع فی الحجیہ، ٹھیک ہے جی، ایک اختلاف ہوا لیکن اس کے بعد اجماع ہو گیا، اور وہ اجماع ایسا تھا کہ جو قول معصوم پر مشتمل تھا، اگر اختلاف کے بعد اجماع ہو جائے تو فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کل مبتدع، اور جیسا کہ ابتدا میں کہ اختلاف ہوا ہی نہ اس طرح ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہی نہیں تھا، اجماع ہو گیا تو وہ حجت ہے اگر مشتمل علی قول معصوم ہوگا، اگر اختلاف کے بعد ہو جائے تو بھی اس کا حکم وہی ہے۔ خوب، یہ بات تھی، یہ کہا سید مرتضیٰ نے۔ اب آگے دیکھیں، وقال المحقق فی المعتبر، محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ معتبر میں فرماتے ہیں بعد اناطت حجیت الاجماع بدخول قول المعصوم، جب پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اجماع کی حجیت دخول قول معصوم سے مربوط ہے، یہ نہیں کہا کہ اجماع فقط وہی حجت ہوگا جس میں قول معصوم ہوگا، یعنی مشتمل ہوگا قول معصوم پر، یہ ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں محقق کہ لو خلا المئہ من فقہاء من قولہ، کہ اگر علماء امامیہ میں سے 100 بندے بھی متفق ہو جائیں لیکن ان میں قول معصوم نہ ہو، لم یکن قولہم حجتاً، ان کا وہ قول حجت نہ ہوگا۔ ولو حاصل فی الاثنین، لیکن اگر دو متفق ہیں اور وہ قول معصوم پر مشتمل ہے، کانا قولہما حجہ، تو ان کا وہ قول حجت ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پس امامیہ کے نزدیک معیار حجیت کیا ہے؟ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار ہے کن کا نظریہ، کن کا فتویٰ، کن کا حکم قول معصوم پر مشتمل ہے، لہذا جو قول معصوم پر مشتمل ہوگا وہ حجت ہوگا چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ قال علامہ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نہایت الوصول میں ان کی عبارت یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں بعد قولہ، پہلے یہ فرمایا کہ ان الاجماع عندنا حجت الاجتماع علی قول المعصوم، کہ ہم اجتماع کو اس لیے، ہم اجماع کو اس لیے حجت سمجھتے ہیں چونکہ یہ قول معصوم پر مشتمل ہوتا ہے، یہ پہلے فرمایا علامہ نے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کل جماعت قلت او کثرت، ہر وہ گروہ علماء کا، وہ چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ، کانا قول المعصوم قول الامام علیہ السلام فی جملت اقوالہ،
اگر ان کے نظریات میں امام علیہ السلام کا فرمان بھی، نظریہ بھی، حکم بھی شامل ہے، فَإِجْمَاعُهَا حجہ، تو ان کا وہ اجماع حجت ہوگا لے اجلے ہی، یعنی لے اجلے قول الامام علیہ السلام، لا لے اجلے الاجماع، اجماع من حیث الاجماع ہم حجیت کے قائل نہیں۔ سمجھا کی بات کیا؟ توجہ۔ آپ فرماتے ہیں، جو اگلی بات میں نے گزارش کی تھی، کہ ایک دفعہ 10 بندے ہیں، ایک دفعہ 100 بندہ ہے، تو اجماع اصطلاحی تو کہتے ہیں ایک زمانے کے تمام علماء کے متفق ہونا، لیکن اگر 10 بندے ہیں اور آپ کہتے ہیں حجت ہے، کیوں؟ چونکہ یہ قول، یہ مشتمل ہے قول معصوم پر۔ اب اگلی بات ہے کہ اصطلاحاً اجماع ہو سکتا ہے، اس کو اجماع نہ کہا جا سکے، اجماع اصطلاحی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ حجت ہو۔ سمجھا گی؟ اور ہو سکتا ہے ادھر سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اصطلاحاً اس کو اجماع کہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ حجت نہ ہو۔ اس لیے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اجماع اور حجیت کے درمیان ملازمہ ہے، جہاں اجماع ہے حجت ہے، نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک طرف اجماع اصطلاحی ہو لیکن وہ حجت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصطلاحاً اجماع کا مصداق نہ ہو لیکن ادھر سے حجت ہو۔ یہ اب شیخ عالم فرما رہے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِ حُجَّةً، اگر تھوڑے افراد ہیں لیکن ان کے اقوال مشتمل ہے قول امام علیہ السلام پر، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ حجت ہے، پس حجت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا تسمیتہ اجماعاً فی الاصطلاح کہ ہم اس کو اجماع اصطلاحی کہہ سکیں۔ کیوں؟ اصطلاحاً، توجہ، اصطلاحاً اجماع اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک زمانے کے تمام علماء متفق ہوں، جبکہ یہ تو چند تھے۔ حجت ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ یہ اصطلاحاً اجماع نہیں۔ آگے ایک مثال دے رہے ہیں، مثلا کما انہ لیس کل خبر جماعت یفید العلم متواترا فی الاصطلاح، ہم کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث مفید علم ہو وہ خبر متواتر کہلاتی ہے، لیکن اب یہاں پر ایک خبر ایسی حدیث ہے کہ جو قرائن کی وجہ سے یا کسی اور اتفاق کی وجہ سے بالقرائن وہ مفید علم ہو، تو ہر مفید علم کو بھی ہم خبر متواتر، ہم نے حدیث کس میں پڑھا ہے، خبر متواتر وہ ہوتی ہے جو بنفس ہی مفید علم ہو، بالقرائن للمفید ہو۔ تو لہذا جیسے ہر مفید علم خبر کو خبر متواتر نہیں کہتے، ہر حجت کو بھی، ہر اتفاق جو حجت ہو اس کو بھی اصطلاحاً اجماع نہیں کہتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب پھر سوال آ گیا، جناب آپ تو کہتے ہیں اصطلاح اجماعی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ علماء کرام بسا اوقات کیا کہتے ہیں، کیا اگر ایک اجماع کے 2-4 لوگ مخالف ہوں اور معلوم النسب ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ مخالف ہوں کا مطلب ہے پھر ایک زمانے کے تمام علماء کا اتفاق تو نہ ہوا، جب نہ ہوا تو اس کو تو اجماع کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن علماء اس کو اجماع بھی کہتے ہیں اور ادھر پہ کہتے ہیں، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ توجہ کرنا، تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں غور کرو، وَأَمَّا مَشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ، یہ جو علماء کرام کی عبارات میں ایک جملہ مشہور ہو گیا، کیا کہ لا يَقْتَهُ خُرُوجُ مَعْلُومِ النَّسَبِ وَاحِدًا وَأَكْثَرَ، کہ 1 یا 2 یا 4 معلوم النسب علماء کا اجماع کی مخالفت کرنے سے اجماع پر فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے لا يقدح فی حجیت اتفاق الباقی، یعنی اس سے مراد ہے کہ باقیوں کے اتفاق کے حجت ہونے میں ان کا اختلاف کوئی رکاوٹ، کہ اگر 5 بندے مخالف ہو گئے لیکن 95 بندہ
متفق ہے، اور 95 اگر ان 95 کے ساتھ قول امام بھی شامل ہے تو ان 5 کی مخالفت سے کوئی فرق، تو وہ کہتے ہیں ان کی مخالفت ان کی اتفاق کی حجیت میں مانے، وہ کہہ رہے ہیں حجیت میں فرق نہیں پڑتا، لا فی تسمیت ہی اجماع، لا کہ اس کو اجماع کہنے میں فرق، اجماع کہنا اور بات ہے، حجت کہنا اور بات ہے، اختلاف سے اصطلاحاً اجماع اس کو اگر کہیں گے تو مجاز ہوگا، حقیقت ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ کوئی مخالف نہ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں یعنی ان کی حجیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا فی تسمیت اثنین کما علماء من فرد المحقق قدس سر الامام علیہ السلام، امام نے کیا کہا تھا، جیسے محقق نے فرمایا تھا کہ اگر ایک طرف 2 بندے ہیں اور قول امام بھی انہی 2 کے ساتھ ہے تو ہم نے کیا کہا تھا، حجت ہے، تو کیا حجت ہونے سے وہ اصطلاحاً اجماع بن جائے گا؟ نہ، وہ حجت ہونا اور بات ہے، لیکن اجماع اصطلاحی ہونا اور بات ہے۔ نام ظاہر و کلمات جماعت یوہم تسمیتہ اجماعاً۔ چلو اس کو پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ